حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مردوں پہ لعنت فرمائی ہے کہ جو عورتوں جیسی چال چلن اختیار فرماتے ہیں، اور ان عورتوں پہ بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسی چال چلن اختیار کرتی ہیں۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں کی طرح وضاقطع اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور عورتوں کو مردوں کی طرح وضاقطع اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور جو ایسا کرے گا اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مومن نہ ہو جائے، اور تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے لگے۔ اور کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پہ عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلام کو عام کرو۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر مسلمان بندے کو سلام کرنا چاہیے، چاہے ہم اسے پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، کیونکہ جو سلام کو عام کرتا ہے تو یہ محبت کی علامت ہے، اور جس بندے کے دل میں مومنوں کے لیے محبت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے، اور جس کے دل میں ایمان موجود ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلطی زندگی کا ایک ورک ہے اور رشتہ پوری کتاب ہے، تو کبھی بھی ایک ورک کے لیے پوری کتاب ضائع نہ کریں۔ ہم انسانوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو عبادت کرتے ہوئے اگر آپ کا دل لگے تو سمجھیں کہ یہ روح کی غذا ہے، اور اگر عبادت کرتے ہوئے دل نہ لگے تو پھر ضرور عبادت کریں، کیونکہ یہ اب روح کی غذا نہیں بلکہ روح کی دوا ہے۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اس میں نماز کا ذکر تھا، اور یہ نصیحت قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، نماز قائم کر اور اچھی بات کا حکم دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور جو مصائب تجھ پہ آئیں ان پہ صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور اس کے ساتھ قتال کرنا، جھگڑا کرنا، یہ کفر ہے۔ اب اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فسق کسے کہتے ہیں؟ فسق کہتے ہیں والخروج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور کسی مسلمان کے ساتھ قتال کرنا یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا اس کو قتل کرنا حلال ہے، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ کسی مسلمان کو قتل کرنا حلال نہیں، حرام ہے۔ ہاں اگر وہ اس کو حرام سمجھتے ہوئے قتل کرے گا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ جس سے دوستی کر رہے ہو اسے دیکھ لو۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جیسا دوست ویسا دین۔ اگر دوست اچھا ہے تو اس کی اچھی صحبت سے بندے کو کامل ایمان نصیب ہوتا ہے، اور اگر دوست برا ہے، گنہگار ہے، یا برے کام کرنے والا ہے، شرابی ہے، تو ایسے دوست سے بندے کو دین کی تباہی ہی نصیب ہوگی، اس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنہا رہنے والے سب قتل لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تنہا رہنے والے کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے یہ بات سنی تو چونک اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
جنت میں جانے سے کن لوگوں نے انکار کر دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہوں نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اعمال میں جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی وہ نماز تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں کی آغوش میں جب کلام کیا تو یوں فرمایا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور غیب کی خبریں بتانے والا نبی بنایا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالخانے ہیں کہ جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے دکھائی دے گا۔ یہ سن کر ایک راوی کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ان کے لیے ہیں جو اچھی طرح گفتگو کرے، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، اور اس وقت نماز پڑھے کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں، اور کثرت سے روزے رکھے۔